السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ آج میرا بیٹا فرسٹ ایئر کا ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تلمیح۔ تلمیح میرا بیٹا شروع کرتے ہیں۔ تلمیح کے بارے میں میرا بیٹا تھوڑا جانتے ہیں، تلمیح ہے کیا؟ میرا بیٹا پہلا MCQ اس کے حوالے سے، تلمیح جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، تلمیح ہوتی ہے، پہلا MCQ میرا بیٹا۔ دوسری بات، تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد تلمیح کا لفظی مطلب، تلمیح کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلمیح کا لفظی معنی ہے اشارہ کرنا یا سرسری نگاہ ڈالنا یا اچٹتی سی نگاہ ڈالنا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تلمیح جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی معنی اس کے اشارہ کرنا یا سرسری نگاہ ڈالنا۔ کس کی طرف اشارہ کرنا، کس کی طرف نگاہ ڈالنا وغیرہ، دیکھتے ہیں کیا چیز ہے میرا بیٹا۔ جب بھی کسی بھی نظم یا نثر میں جب ہم کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث کی طرف 2 یا 3 الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ کرنا ہے؟ ایک نظم یا نثر میں کسی قرآنی آیت، حدیث، کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا افسانوی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے تلمیح کا؟ کیا مطلب ہے کہ مذہبی، سیاسی، تاریخی، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا؟ میرا بیٹا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب آپ کوئی بھی نثر پڑھ رہے ہیں یا کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، اس میں شاعر یا مصنف، نظم کا شاعر یا نثر کا مصنف 1 یا 2 الفاظ میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، جس کو جو 2-3 الفاظ پڑھ کے ہمیں اس واقعے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر تو مصنف یا شاعر وہ پورا واقعہ لکھے گا تو بوریت پیدا ہو جائے گی، بدمزگی پیدا ہو جائے گی، اس چیز کو پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے 2-3 الفاظ میں بس اشارہ کرتا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے فوراً سمجھ جائے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر میرا بیٹا میں لکھتا ہوں 9/11۔ جی 9/11 سے کون واقف نہیں ہے آج کل؟ 9/11 کیا ہے؟ 9/11 امریکہ کے شہر نیو یارک میں 9/11 ہوا تھا، پتہ ہے نا آپ کو، جب جہاز جا کے ٹکرائے تھے عمارتوں سے۔ تو میرا بیٹا یہ وہ 9/11، لیکن میں 9/11 لکھا، فوراً ذہن میں واقعہ آ گیا۔ یہ 2 الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پورا تاریخی واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ کیا ہے، کس شہر میں ہوا، اس واقعے میں کیا کیا ہوا، کیا نقصان ہوا، بہت سی باتیں ہماری ذہن میں صرف اس نام سے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ شعری مثالیں بھی ہیں، میں شروع کرتا ہوں۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ دیکھ لیلا مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں بھی مل کے کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ شعر میرا غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ دیکھ لیلا مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں بھی مل کے کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لیلا مجنوں صرف 2 نام یہاں پہ استعمال ہوئے، لیکن ان کا پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ لیلا مجنوں کون تھے، کیا واقعہ کیا ہے، مجنوں کا کیا حال ہوا، لیلا نے کیا کیا، مجنون نے کیا کیا، سارا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح غالب کا شعر دیکھتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم، دیکھیں میرا بیٹا، ابن مریم کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب غالب نے دیکھیں لکھا ہے، کیا کہا ہے؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے، جن میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ بیماروں یا کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دیتے تھے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میرے دکھ کی دوا بھی تو کر کے دکھائیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ کہتے ہیں کہ میرا جو محبت کا درد ہے، جو محبت کی تکالیف ہے، وہ ایسے آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ابن مریم لفظ آتا ہے، ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے مریم کے بیٹے جو کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح حالی کا شعر دیکھتے ہیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا،
دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. اب دیکھیں یہاں پر جو تلمیح استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ چائے یوسف. وہ کنویں کی طرف اشارہ حالی نے کیا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کنویں میں ان کو پھینک دیا تھا اور والد سے آگے کیا بہانہ کیا تھا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیے. تو یہ اگر آ رہی ہے چائے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے اور بھائی بہت، کہ اس کنویں سے جس میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہاں سے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں، آ رہی ہے صدا، ابھی وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ اس دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بھائیوں کا کردار ادا کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، مگر جو محسن ہے، جو ہمدرد دوست ہیں، وہ آج کل کے دور میں نہیں ملتے. اسی طرح ایک اور دیکھتے ہیں جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب شکوہ میں یہ نظم کا جو شعر ہے، چشم اقوام کی نظر آنکھ، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رہتی دنیا تک جو قومیں ہیں یہ نظارہ دیکھیں گی. رفت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھیں ورفانہ لکا ذکرک، یہ آپ نے علم نشرہ. دیکھیں جی علامہ اقبال کا جو یہ شعر ہے یہاں پہ تلمیح کیا استعمال ہوئی ہے؟ ورفانہ لکا ذکرک والی. علم نشرہ جو صورت ہے اس کی دیکھیں ایک آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا. تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ جو قومیں ہیں یہ رہتی دنیا تک یہ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا، وہ رہتی دنیا تک قومیں دیکھیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہوگا. اس کے علاوہ میرا بیٹا بہت سی تلمیحیں اور ہیں، جس طرح سے کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت شکنی کی، بتوں کو توڑا اور توحید کا پیغام دیا، تو نمرود نے کیا کیا تھا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی تھی. تو لیکن دیکھیں کہ جو عشق ہے نا، عشق نہیں دیکھتا کوئی چیز. ان کو اللہ سے عشق تھا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ آگ ہے یا کچھ نہیں، انہوں نے چھلانگ لگا دی بغیر نمرود کی منت نہیں کی کہ مجھے مت ڈالو، بلکہ چھلانگ لگا دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی تھی. اور عقل سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا ہے؟ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل جو ہے ابھی تک سوچ دے کہ یہ ہوا کیا ہے، جبکہ عشق سوچتا نہیں ہے، کر جاتا ہے. میرا بیٹا اور بہت سی تلمیحات آپ لوگوں کی سلیبس میں بھی موجود ہیں. چائے یوسف میں نے بتا دیا، ابن مریم، رفانہ لکا ذکرک ہو گیا، 9/11 ہو گیا، ابھی آپ نے دیکھا آتش نمرود. اس کے علاوہ صبر ایوب بھی ہے، صبر ایوب، گریہ یعقوب. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جام یہ جمشید کا ایک جام تھا، پیالہ تھا جس میں وہ آنے والے مستقبل کو دیکھ لیا کرتا تھا. اس کے علاوہ اور میرا بیٹا ہمارے پاس کیا ہے؟ آتش نمرود میں نے بتا دیا آپ کو. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح سے نخل طور اور بہت سی میرا بیٹا تلمیحات آپ لوگ اپنے سلیبس میں دیکھ سکتے ہیں. تو میرا بیٹا تلمیح جنس کے اعتبار سے مونس ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا یا سرسری نگاہ ڈالنا یا اچڑتی سی نگاہ ڈالنا. نگاہ کس پہ ڈالنا ہے؟ اشارہ کس کی طرف کرنا؟ کسی نظم یا نثر میں قرآنی آیت، حدیث، مذہبی، سیاسی یا تاریخی واقعے کی طرف 2 یا 3 الفاظ میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے. تلمیح میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ 9/11 کا نام سنتے ہی فوراً واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح ابن مریم، چائے یوسف. یہ میرا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.